اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واشیاء محبہ وامتہ خصوصاً علی وارث کمالہ سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، چونکہ الحمدللہ اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں چھٹی بھی ملی ہے یہ کرسمس کی، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی عظمت اور ان کی وجاہت، ان کی والدہ کا مقام، پھر اس زمانے میں جو بڑے انبیاء رہے ہیں حضرت زکریا اور یحییٰ، تو اس کے متعلق مختصر سا ہم غرض کریں، صرف قرآن کی آج، قرآن کے سوا ہم کوئی کوشش کریں کوئی دوسری بات نہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں کہ بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی جیزس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے، کیونکہ ہمارے ایمانیات میں سے جو ایک رکن، ایک ایلیمنٹ آف اور ایمان is to believe in all the prophets، اسپیشلی جو قرآن میں ذکر ہے 25 انبیاء اکرام کا، اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خاص مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام کیا، تو مختصر ہم ان کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ابتدا شروع ہوتی ہے سورہ مریم کی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یعنی جی حروف مقطعات ہے، صرف اس کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے اس کا علم نبی پاک کو دیا، اور جس کو نبی پاک نے دیا وہ اللہ تعالیٰ عالم، کس کو دیا پتہ نہیں۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بڑے بہت ہی برگزیدہ اور بلند پایا بندہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، یعنی جو تڑپ کر جو دعا نکلتی ہے اور دل سے آوازیں بھی، دل پکارتا ہے اور زبان سے بڑی دبی ہوئی آواز سے، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آواز دبی ہو، چیخا مار مار کے دعا نہیں کرنا، بس مقامات پہ کر سکتے ہیں کہ جب عوام بہت زیادہ ہو تاکہ وہ بھی سنیں کہ ہم کیا ہے، لیکن اپنی جو دعا ہے بہت ہی دبی ہوئی آواز سے، بہت ہی سبمیسیونیس، انتہائی تذلل کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کہ حضرت، تو ان کا ذکر ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، عرض کیا میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کے باعث میرے اندر جو ایسے ہو گیا جیسے آگ کے شعلے بعد میں سفید پڑ جاتے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یہ تو حقیقت ہے اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یعنی بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اور سو تو مجھے اپنے خاص بارگاہ سے اپنے ایک وارث بیٹا مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، کیونکہ ایک لیگسی ہے ایک ایمان کی، وہ چلتے رہے یا رب العالمین۔ ہر نبی کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میرے بعد میری قوم بھٹک نہ جائے، اس کے لیے کوئی وارث رہے ان کا۔ تو یہ ایک دعا کیا، تو یہ دعا تو اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت کا تو ایک وقت ہے اور ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ بنتی ہیں۔ تو اس کا وسیلہ کیسا بنا، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 سے غالباً 42 تک اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے گھرانوں کی تعریف فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور ابراہیم کی آل کو، ان کی اولاد کو، اور آل عمران کی اولاد کو ایک فضیلت بخشی اور منتخب کر لیا۔ اصطفیٰ یعنی منتخب کر لیا، منتخب یعنی ان کو فضیلت بخشی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایمان کو جاری رکھا ان کی نسلوں میں۔ آدم کی اولاد میں تو بے شک رہے، لیکن بعض ایسے ہیں بیچ میں ایک گیپ بھی یعنی
کفار بھی ملیں گے، لیکن ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم کی اور آل عمران کو ایک خاص، کیونکہ آل ابراہیم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء اکرام ہیں، اور آل عمران جو کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو حضرت یوسف سے ایک شاخ نکلی اور وہ پہنچتی ہے آل عمران۔ یہ عمران دراصل حنا جو تھیں ان کے والد کا نام تھا، جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کے نام پر کہتے ہیں کہ یہ سورہ آل عمران انہی کے نام سے ہے۔ تو ذریۃ بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت، یہاں پر حنا بنت عمران ان کی دعا کا ذکر ہے کہ وہ ایک نظر کی تھی، ایک منت مانگی تھی کہ انی اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کریے محبوب، جب عمران کی بیوی نے اپنے مریم کی والد کا نام عمران تھا، حنا والدہ ہے الگ ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما، بے شک تو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت حنا نے، جو حضرت حضرت عمران کی بیوی تھی، انہوں نے منت کی کہ جو بھی بیٹا اگر ہو جائے، جو بھی اولاد ہو، خصوصاً سے بیٹے کی طرف ان کی رغبت تھی تاکہ وہ نظر کر دے بیت المقدس کی خدمت میں، کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، کیونکہ بڑا مقام ہے بیت المقدس کا۔ تو سبحان اللہ، فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى واللہ اعلم ما ودعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب انہوں نے لڑکی کو جنا تو عرض کیا ہے میرے مولا، میں نے تو لڑکی جنی، حالانکہ اس نے جنا تھا، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بولی لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی کی جیسا نہیں تھا جو اللہ نے عطا کیا، اور میں اس کا نام مریم، یعنی مریم کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار کے، رکھ دیا، اور بے شک میں اس کو اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت مریم جو پیدا ہوئیں، اللہ اکبر، ان کا نام تو مریم رکھا۔ پھر اس کے بعد مریم کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہر دن بڑی جلدی بڑھتی تھی وہ، اللہ اکبر۔ اب چونکہ یہ منت کر چکی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت میں دے دیں گی، وہ خدمت کرے گی وہاں کی، اللہ اکبر، یعنی مجاوری کرے گی یا جو بھی اس کی خدمت کرے گی، تو ایک مقام۔ تو اب ان کے لیے کیا ہو، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو، یعنی سیدتنا مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور اس کی اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھا، اور اس کی نگہبانی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ایک خاص وجاہت تھی، اور پھر جب وہ دینا چاہی بیت المقدس کے لیے، مسجد الاقصیٰ کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ تمام جو وہاں کے احبار تھے، یعنی جو ربائز تھے، وہ سب کے سب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہودیوں میں ہارون علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ایسے ہی جیسا اسلام میں امت مسلمہ میں سید کا مقام ہوتا ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جب ہارون کی کوئی اولاد آئی، ان کو ایرن کہتے ہیں، اب جو لاسٹ نیم ایرن ہوتا ہے، تو سمجھ جانا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کیے، ان کے لاسٹ نیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کچھ ہوتا ہے برا، حالانکہ میں یہودیوں کے ساتھ کام کیا تو ان سے بھی میں نے لرن کیا تھا۔ ان کے پاس یہ ہے کہ جب یہودی عبادت گاہ میں آتے ہیں اور اپنی عبادت کرنے لگتے ہیں تو جیسے دیکھتے کہ کوئی ہارون علیہ السلام کی اولاد ہو جائے، لاسٹ نیم ان کا اللہم صلی علی محمد بھول رہا ہوں میں، تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ان کو دیکھتے ہیں تو بجائے وہ محراب سامنے دیکھنے کے، ان کی قدموں کی طرف دیکھ کے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اتنا ایک آنر دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ
تو وہ سب کی سب ان کی اولاد تھی. جب حضرت مریم کو لایا گیا سب نے کہا نہیں ہم لیتے, ہر ایک میں ایک کیا کہنا چاہیے بحث مباحثہ ہو گیا, کیونکہ یہ بڑی مقام کی ہے. ہم کیونکہ چہرے سے اور اس کی رنگ و روپ سے سب سمجھ گئے, اب سب میں بڑی بحثیں ہونے لگی. لیکن پھر زکریا نے کہا کہ نہیں میں اس کی کفالت لوں گا. تو بڑی اس میں یہ ہوا کہ قرآن نکالا گیا ایک دے کاسٹ لاٹ کہ اس میں یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں آئی. تو حضرت زکریا اس کی کفالت لیے, اس کی اسپانسرشپ لیا, اس کو دیکھ بھال کرنے لگے, اس کا بڑا خاص خیال کرنے لگے اور اس کے بڑے مانوس ہو لگے. لیکن ایک چیز جو غور کیا انہوں نے, جیسا کہ سورہ آل عمران کی 31 ورس میں ذکر کیا گیا, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اللہ اکبر. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہوتے, محراب میں داخل ہوتے, تو اس کے پاس نئی یعنی حضرت مریم کے سامنے نئی کھانے کی چیزیں ایسی جو بے موسم ہے سامنے رکھی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور یہ بڑی بات تھی کہ کوئی آتا نہیں جاتا نہیں, عورتوں کا بھی منع ہے. اب یہ بچی کے سامنے میوہ آ رہا ہے اور ایسا بے موسم آ رہا ہے, تو بڑی یہ عرض کیا قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں میرے پاس. کیا آتا ہے اللہ. تو یہ جو بڑی باتیں جو تھی اس کی زبان تھی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مقام پر حضرت مریم کو رکھا تھا. ان کی پاک بازی, ان کی عزت اور عفت کا یہ عالم تھا کہ بڑی کمسنی میں بڑی پاک باز تھی, بڑی عبادت گزار تھی. سبحان اللہ. اور جب یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ اب حضرت مریم نبی تو نہیں ہے, اللہ کی ولی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن سے ثابت ہے. تو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم جو پھل لے کے آتا ہے, یہ اللہ کی ایک خاص اس کی قدرت ہے. اور ان کے لیے یہ بڑی کرامتیں ہیں, اور یہ کرامتیں قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہو جانا کہ ایک کیرسمیٹک کیریکٹرسٹکس جو ان کے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مقام دیا جس سے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. وہ عقل مانتی نہیں چیزوں کو, یہی تو کرامت ہوتی ہے. جو عقل کو نہیں جو عقل کا غلام ہوتا ہے کرامتوں کو کیوں مانے گا؟ تو بہرحال جیسے جب انہوں نے یہ سنا تو اللہ وہیں پر انہوں نے دعا کیا. ہونا لکھا دعا زکریا ربہ, دعا کیا. وہیں کیوں دعا کیا؟ پوری مسجد تھی, کہیں بھی جا کے کر سکتے. تو پتہ چلا کہ اولیاء کی موجودگی میں ایک ولی کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرنے میں اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت ہے. اور یہ خود اپنی ذات سے نبی ہیں, اور یہ ایک زمانے سے دعا کرے آ رہے ہیں, مگر خاص وہیں دعا کیا. حالانکہ نبی ہے, یہ نبی کا فعل ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم, کوئی انبیاء سے ثابت کرو کہ کسی نیک بخت کی جگہ یا نیک بخت کے ساتھ یا نیک بخت کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. تو یہی آیت ہے آل عمران کی 38 ورس میں ہے کہ وہیں دعا کیا انہوں نے. قال ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں دعا قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ اے میرے مالک اپنی میں جناب سے پاکیزہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے, سننے والا ہے. اللہ اکبر. پھر جیسا انہوں نے دعا کی تبھی اللہ کی طرف سے ان کو بشارت مل گئی. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ اسی محراب میں حضرت مریم کے ساتھی کھڑے ان کا وسیلہ لے کر دعا ہی کر رہے تھے کہ فرشتوں کی طرف سے آواز آئی, اللہ اکبر, کہ بے شک اللہ نے آپ کو فرزند یحییٰ یعنی حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اب عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے, ابھی یحییٰ پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ سیدا و حصورا و نبی من الصالحین, یہ سردار ہوگا, سید وہیں سے نکلا, سردار ہوگا, حصور یعنی بڑی پاک باز ہوگا, یعنی اور عورتوں سے اس کی رغبت نہیں رہے گی, اور بہت محفوظ رہے گا, اور خاص نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. یعنی زکریا نے عرض کیا یا اللہ تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا, حالانکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو گئی, بیرن ہو گئی ہے, اب وہ بچے تو نہیں جن سکتی ہے. تو اسی طرح
اللہ اکبر، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ کذالک اللہ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اسی طرح اللہ جسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، انہونی چیز اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد عرض کیا، میں خالی ترجمہ پڑھ دوں گا 41 ورس کا. عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. تو تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم دن تک لوگوں کو اشارے سے بات کرو. یعنی اس زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ بات نہیں کرنا، وہ 3 دن تک نہیں، بلکہ اپنے اشاروں سے بات کیا کرو. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام. سبحان اللہ. اب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ پھر سورہ مریم میں پھر اس کی کنٹینیویشن ہے کہ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کیونکہ یہ آیتیں اس واسطے پڑھو کہ تاکہ برکتیں حاصل ہو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور زکریا اپنے حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو خاموشی سے. پھر اس کے بعد جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. یحییٰ کہتے ہیں کہ 2 سال کے تھے، کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ آتیناہ الحکم صبیہ، یعنی اے یحییٰ ہماری کتاب یعنی توریت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت و نبوت عطا فرما دی تھی. تو یہاں پر اور ایک جو انبیاء اکرام کی خاصیت ہے کہ سب سے پہلے جو ان کو انسٹرکشن دیا جاتا وہ یہ رہتا تھا کہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنا. تم عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہیں رہنا، یہ ان کی شان ہے. اب یہ تو حضرت زکریا کا تھا، لیکن حضرت یحییٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر شروع ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم جو آل عمران میں ہے کہ اِذٍ تبدت من اہلہا مکانا شرقیہ. اے محبوب آپ اپنے قرآن کریم میں اس قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں ایک عمر میں پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد ایک سیکلوژن میں چلے گئی، ایک خلوت نشینی صرف اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئی، دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا. اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے سے یعنی کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا، ہر ایک سے اب دور رہنے لگ گئی. کیونکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ وقت آتا ہے تو ان کے اوپر کچھ حجابات اٹھائے جاتے ہیں، کچھ ویلز ہوتے ہیں ان کی طرف سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بڑی قریب سے دیکھے. اللہ اکبر. تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، اور ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوئے وہ کہ فتحملها روحا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو حضرت مریم ذرا تھوڑی گھبرا گئی اور کہنے لگے کہ میں خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا قال انا رسول ربی کی لأہب لک غلاما زکیہ. کہنے لگے کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، یعنی رسول کہا. رسول فرشتوں کے 4 رسول ہیں، رسول الملائکہ کہتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل. یہ رسول الملائکہ، یہ ملائکہ کے ہیں، انسانوں کے نہیں. تو یہ چیز تو انا رسول ربی کا، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، رسول ہوں. لأہب میں آیا ہوں تاکہ تمہیں کوئی صاف و شفاف لڑکا دوں. لأہب لک غلاما زکیہ، بہت ہی پاک صاف لڑکا دوں. حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن الفاظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دیا ہے. پھر اس کے بعد قالت، انہوں نے مریم نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. میرے پاس لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاک باز رکھا ہے، ان کو کس نے چھوا نہیں. تو جبریل نے عرض کیا کذالک، یعنی تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس رحمۃ منا وکان امرا مقضیا. تیرے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ اس لیے ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دے. یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے، یہ چیز ہونے کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے. اور یہ ایک نشانی ہوتی ہے، جو انکار کریں گے وہ
اس رحمت سے اپنی جانب سے رحمت بنا دیں. یہ قرآن فرما رہا ہے من آیت للناس و رحمہ، لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی رہے گی اور رحمت رہے گی، اور جو ان کا انکار کریں گے وہ لعنت میں ہو جائیں گے. جو حضرت مریم کو جب لڑکا ہوں گا ان کا جو انکار کریں گے اور ان پر جو الزام لگائیں گے نعوذ باللہ، جیسا اس زمانے کے احبار وغیرہ نے یعنی ربائز وغیرہ نے الزام لگایا تھا نعوذ باللہ، وہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، رحمت سے دور ہو جائیں گے. فحملته فانبذت به مکانا قدیا، جب پس حضرت مریم نے اسے پیٹ میں لیا اور آبادی سے الگ ہو کر ایک مقام پر گئی، اور ایسی جگہ گئی جب درد ذہ ہو رہے تھے. تو قرآن فرماتا ہے کہ الی جذع نخلہ، یعنی ایک سوکھے کھجور کے جھاڑ کے تنے جا کر آرام کرنے لگی. بالکل سوکھا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا. قرآن فرماتا ہے اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہنے لگی کہ اے کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایک بھولی بسری بس تھی، یعنی I was a forgotten person. اللہ اکبر. کیونکہ ایک تو بڑی مشہور ہوں میں، اس زمانے میں بڑی مشہور تھی اور ان کی پاک بازی کا ذکر بہت ہے، اور تمام ان کو بڑی عزت سے دیکھا کرتے تھے، ان کی خدمت میں آتے اور دعا کرتے تھے. حضرت زکریا جیسی نبی ان کے وسیلے سے دعا کی، ان کو حضرت یحییٰ ہوئے. ایک ایسا کاش میں یہ سب نہیں ہوتی، اب ایک بہت بڑے مقام سے گزرنا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی. بعض کہتے ہیں کہ جبریل تھے یا خود عیسیٰ علیہ السلام تھے. آواز دیا کہ تم رنجیدہ مت ہو بلکہ اپنی نیچی جاری کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چشمے جاری کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ. اللہ اکبر. تو تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، حالانکہ ایک سوکھا تنا ہے یہ. سبحان اللہ. تو اولیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقامات دیتا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مقامات کے، اگر کسی کو ہاتھ لگا دے ایسی جگہ جو سوکھا تنا ہے جس میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہو، لیکن جب ہلانے لگی تو اس سے کھجور گرنے لگی اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. اور پھر اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور ولادت کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ہر بنی آدم جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو چھیڑتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے. وہ چیخ مارنے کے بعد وہ پھر رونا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روتا ہے، سوائے حضرت مریم کے، حضرت ابن مریم کے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لیے کہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے، حنا نے دعا کی تھی کہ اللہ شیطان سے پناہ پکڑتی ہوں میری اولاد کی اور اس کی اولاد کی، یعنی مریم اور ان کی اولاد کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقام دیا. اللہ اکبر. تو لیکن اب ہمارے بھائی لوگ، ایک ویڈیو آئی تھی، کیا بتاؤں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہمارے مسلمان کہنے لگے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو نعوذ باللہ سرکار سے بلند ہے، کہ سرکار تو پیدا ہوتے ہی روئے. لیکن میں نے کہا بھائی اور یہ تو نہیں روئے اور ان کو شیطان نہیں مس کیا، ان کو سرکار کو کیا. نعوذ باللہ کہاں سے لائیے آپ حدیث؟ علیہ باللہ. بلکہ احادیث میں آیا ہے کہ جو سیرت کی کتابوں میں اس میں زور و شور سے آئے ہیں یہ باتیں، اور حضرت ابن عباس وغیرہ کی روایتوں میں. اللہ اکبر. کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہو رہے تھے، حضرت مریم نے ایسی نور دیکھا جس سے شام کے اور محلات نظر آنے لگے. اور پھر اس کے بعد فرشتے آ کر اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ فرما رہے تھے. اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لپٹے ہوئے تھے اور مختوم تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ ربی حبلی من امتی، اے اللہ میری امت. سبحان اللہ. تو یہ مقام ہو. تو اس طریقے سے کمپیریزن نہ کریں ہمارے. اور انجینئر صاحب ہے جو انجینئرنگ کرتے ہیں، جو کئی سال لگے ان کو انجینئر بننے کے لیے، لیکن اللہ رسول کی بات کرنے میں ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا نعوذ باللہ بغیر کسی تحقیق کی. تو میں ایک بات تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے چھیڑا نہیں، اور نہ ان کی والدہ کو. بے شک سرکار کی پوری نسل پاک کو کبھی شیطان نے نہیں چھیڑا. تو آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ گود میں اٹھائے اپنے قوم کے پاس گئی، اور تو ایک عجیب چیز لائی ہو. لوگ کہنے لگے یہ کیا لائے ہو، تم تو اتنی پاک باز ہو اور
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ آپ بات نہ کریں. اللہ اکبر. کیا ہے پھر اتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ اے قوم کی طرف اپنے بچے کو لے کر آئی تو سب نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، ایک عجیب بات ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی کہ امراتی سوء وما کانت امی کا بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ کیا حال ہے تیرا، کہ تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بڑی کوئی بری نہیں تھی، بڑی نیک تھی. تو وہ تو اللہ کا حکم تھا ان کو کہ بات نہ کریں، خاموش رہیں. اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، اشارت الیہ، کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیف، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے وہ تو گہوارے میں وہ بچہ ہے، وہ کیا بات کرے گا. اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، I'm the lawgiver، اور میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ، گہوارے سے پکار اٹھے. یہ ان کی پاک بازی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جہاں بھی رہوں بڑا مبارک رہوں گا، کسی حالت میں رہوں میں مبارک ہوں. اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک، ہر نبی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہو. یہی ہے کہ سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گہوارے میں ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بنایا گیا ہوں، اور میں ہرگز سرکش نہیں ہوں. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے، پیس ہے اس دن، مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں یعنی میری ولادت ہوئی، جس دن میری میلاد ہوئی، جس دن میری برتھ ہوئی. اللہ اکبر. اور جس دن میں مجھے موت آئے گی، اور جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے ہمارے یعنی قرآن کریم میں موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عظمت و وجاہت اور ان کی شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، یہ الحمدللہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، اور ہم بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم جانیں جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحمت کو ہم پر نازل فرماتا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں نا تو پھر ان کو سوچتے ہیں. خود میرے ساتھ ایسے کئی ہوتے، میرے کئی لوگ میرے سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن رہے تھے، ایک صحابی کا ذکر آپ کر رہے تھے، ہم نے خواب میں وہ صحابی کو دیکھا، کیونکہ ہم ان کا سوچنے لگ گئے تھے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جب حضور کا ذکر کرنے لگ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگ جاؤ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم کا ذکر، ایک ان کی طرف سے برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہم پر نازل فرمانے اور ہمارے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی. اب اگر ہم یہی کریں گے، ایک ایسی چیز کو دیکھتے رہیں گے، ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، گیمز دیکھتے رہیں گے، کیا کریں سیریلز دیکھتے رہیں گے، وہی ہمارے ذہنوں میں پھریں گے، حتیٰ کہ ہمارے نماز کے اندر وہ خیالات آئیں گے. لیکن ہم جب اولیاء اکرام کا ذکر کریں گے، انبیاء کا ذکر کریں گے، اپنی ترقی کا ذکر کریں گے، تو پھر ہمارے کو اسی طرف لیڈ کریں گی وہ چیزیں. یہ کیا ہے، ذہنوں میں وہ باتیں آ جاتی ہے. کیا بات ہے ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے کوئی چیز سکون سے دیکھتے ہیں، سیریل سے سکون سے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیوں کہ ہمارے پاس وہ بزرگوں کا ذکر، وہ بزرگوں کی باتیں ختم ہو گئی. جیسا کہ قرآن میں قال اساطیر الاولین، جب کفار کے سامنے جب انبیاء اکرام کے اذکار ذکر چھیڑے جاتے ہیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی ہے تو سناتے تو کہتے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. نعوذ باللہ، یہی بات ہمارے پاس آ گئی ہے، ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں ان چیزوں سے. اب قرآن کا اگر کہیں تلاوت ہوتی ہے بور ہو جاتی ہے. کتنے لوگ آئیں گے اگر میں ختم قرآن رکھوں تو؟ ہینڈ فل آف پیپل. اگر میں کوئی سیلیبریٹی کو بلا لوں گھر میں جگہ نہیں رہتی میرے، بلکہ میرے کو کئی ڈونیشن مل جاتے وہاں پر، ارے آپ یہاں کریے، یہاں کریے، یہاں کریے، وی ول گیو یو دس مچ دس مچ. نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا ہے، یہی وجہ ہمارے پاس ہے نا، روحانیت ہٹتے چلے آ رہی ہے. چونکہ چھٹی اس واسطے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں، کہنا ہے کہ ہم آج بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے، اپنے گھر والے، ہمارے پاس آکورڈ دکھ رہا، بچے سن رہے نہیں. کیوں نہیں سن رہے؟ اس واسطے ہم ان کو سناتے نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. وائی؟ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج ذکر کریں، گھر کے اندر بیٹھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، اس کے ساتھ پھر ہمارے رسول اللہ کی فضیلت بھی بیان کریں کہ حضور قرآن میں حضرت عیسیٰ کی میلاد کا اتنا زبردست ذکر ہے.
اور ان کے امام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر ان کی ذکر کرو. جب ذکر کریں گے ایک روحانیت آئیں گی اور ان کی جلوہ گری ہمارے پیچھے ہم سوچتے رہیں گے تو حضور کو ہی دیکھتے رہیں گے ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے. اور پھر دنیا میں بیلنس رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں پورے فینیٹک ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہی بات کرتے رہو، بیلنس کرو. سرکار فرماتے الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے، جو امپلائی ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے. تو اس کا دل بیار و دست بکار. صوفیاء اکرام دل میں اللہ رسول کا ذکر رکھو اور اپنے ہاتھ پاؤں اپنے کام میں مصروف رکھو. سبحان اللہ، میں نے ایسے ایسے بزرگوں سے ملے کہ جب میں ان سے گلے ملا ہوں الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے. ذکر اللہ اللہ ذکر دیتے، ذکر کی آوازیں آتی تھی، اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ وہ مقام دیا ہے. اب ایسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ہے تمہیں مل نہیں سکتی. اگر تم ملنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے سامنے راستے ہو رہے. جیسا اللہ فرماتا ہے نا کہ جو کوئی میرے ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک بام آگے بڑھتا ہوں. جو چل کر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، میری طرف میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. یہ مقامات ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذکر کرتے رہو اللہ کا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو نبی پاک کا مدینہ بنا دے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر کریں. دنیا و آخرت کی ہمیں سعادت اور وجاہت نصیب فرما. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین.